بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معراج کے واقعے کا ذکر کریں گے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہوئی۔ نبوت ملنے کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں 27ویں شب بروز پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ معراج ہوئی۔ قرآن کریم میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تشریف لے جانے کا صراحتاً ذکر ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں کے عجائبات دیکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ علماء کرام کے نزدیک مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک جانے کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں سدرۃ المنتہا بلکہ اس سے بھی اوپر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک دن کے شروع میں فجر کی نماز اور دوسرے دن کے آخری حصے میں مغرب کی نماز۔ جب سورج اپنی روزانہ کی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجھل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا۔ آپ شام کی نماز مغرب سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر سو گئے۔ دوبارہ جبرائیل امین علیہ السلام نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی ایک پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا۔ اس میں ایمان و حکمت اور تجلیات الہی بھر کر اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی، اور آسمانوں کی سیر کی آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کیا۔ آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا، جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا، چنانچہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ جب آپ اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد الحرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے وادی سینا اور شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔
پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ مقام بیت الخلا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آگے چلیے اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ آپ چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو راستے کے ایک طرف کھڑا تھا، آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، چلتے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، آپ پر سلام ہو سب سے اول، آپ پر سلام ہو سب سے آخر، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ مرد بوڑھا جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں ایک سرخ ٹیلے کے قریب سے میرا گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیز میں نے دجال اور جہنم کے نگران کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو خراب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسے ہی تیار ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے، اور پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے، برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، اور وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیوی موجود ہے، لیکن وہ غیر عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔
چلتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لکڑیاں لا لا کر رکھ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا ہے یا کپڑا گزرتا ہے، وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب وہ کٹ چکتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ اور واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ چلتے چلتے ایک وادی سے گزر ہوا جہاں نہایت اور ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے میرے رب، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجیے، کیونکہ میری بالائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گلاس، پلیٹیں، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں، ہمہ قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں پہنچ چکی ہے، لہٰذا وعدے کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دیجیے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جنت، میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت طے کر دی ہے جو مجھ پر، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون ہوگا، اور وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ جو مجھ کو قرضے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا۔ یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بابرکت ہے۔ یہ سن کر جنت راضی ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہوں۔